رضیت باللہ ربا ورضیت بالاسلام دینا ورضیت وبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا و رسولا۔ ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جلالی اسلامک سینٹر اس پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ غلام صابر جلالی آپ کی خدمت میں دین متین کے حوالے سے وقتاً فوقتاً محو گفتگو ہوتا رہتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ آج دو خبریں پڑھی، اس حوالے سے چند باتیں آپ سے کرنی ہیں۔ ایک تو اب فتنوں کا دور ہے اور فتنے اس قدر زیادہ ہیں کہ جیسا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان کہ فتنے امت کے اندر ایسے داخل ہوں گے جیسے کہ آسمان سے بارش برستی ہے، تو یقیناً یہ وہی صورتحال ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کبھی گستاخان صحابہ سامنے آتے ہیں، کبھی گستاخان اہل بیت سامنے آتے ہیں، اور کبھی گستاخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں سے مسلمانوں کو بار بار آزماتے ہیں۔ اب اس دفعہ ایک انتہائی مزید سنگین اور گھمبیر معاملہ دیکھنے کو ملا کہ سندھ حیدرآباد کے ایک لعنتی انسان جس کا نام عمر جلیل ہے، جلیل نہیں وہ تو انتہائی ذلیل ہے، کہ جس نے بارگاہ الوہیت میں اپنی زبان کو انتہائی زیادہ غلط طریقے سے استعمال کیا، اور اس نے معاذ اللہ استغفر اللہ ایسی بکواسات کی کہ جن کو بیان کرنے سے بھی زبان قاصر ہے اور دل کانپ اٹھتا ہے کہ یہ خاکی بندہ اپنے خالق کے بارے میں کیا ایسی زبان بول سکتا ہے۔ بہرکیف رب ذوالجلال کے فضل اور خالق کائنات کی دی ہوئی توفیق و عطا سے جیسا کہ ہمیں پہلے بھی اس بات کا علم ہے اور ہمیں یقین کامل ہے کہ ہمارے قائد محترم قائد اہل سنت مفکر اسلام کنز العلماء سیف الاسلام والمسلمین وارث علوم اعلی حضرت علامہ مولانا ابو عبداللہ پروفیسر مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرفہ چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بانی تحریک صراط مستقیم انٹرنیشنل، جس طرح وہ پہلے اپنا کلیدی کردار ادا فرماتے ہیں، تو اس حیدرآباد کے رہنے والے عمر ذلیل جو اس کی بکواسات ہیں اس پر بھی ایک مکمل تحقیقی اور علمی سیمینار سبحان اللہ کے نام سے کر کے یقیناً عوام اہل سنت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ فرمایا ہے۔ قبلہ قائد محترم کے سبحان اللہ سیمینار کو بندہ ناچیز نے مکمل سنا اور دل خوش ہو گیا کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے جو قبلہ قائد محترم کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس بات پہ میں قبلہ قائد محترم کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بر وقت جو ہے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس عمر ذلیل نامی شخص جو گستاخ تقدیس الوہیت ہے
اس کے بارے میں شرعی فتویٰ صادر فرمایا۔ اور یقیناً ایک عالم دین کا سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے لوگوں کی کسی مسئلے پر شرعی رہنمائی کرنا۔ یہ اول درجے کا فریضہ ہے جو ایک عالم دین پر عائد ہوتا ہے کہ وہ قوم کو اور ملت کو بر وقت جو ہے وہ خبردار کرے۔ چیئرمین تحریک لبیک یا رسول اللہ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی حافظہ اللہ تعالی وزید شرفہ، انہوں نے امر ذلیل ملعون کی گستاخیوں پر شرعی فتویٰ صادر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حکومت پاکستان فی الفور امر ذلیل ملعون کو 295 کے تحت قتل کرے، کیونکہ اللہ کی توہین کر کے وہ سزائے موت کا حقدار بن چکا ہے۔ پھر بعد میں ادارے کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا نہیں گیا، اور طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے ایسے لوگوں کی حکومت کے زیر سایہ سپورٹ ہوتی ہے، اور حکومت جو ہے وہ اپنا گندا کردار اور اپنا گندا دھندا جو ہے اس پر عمل کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے ناسور جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اور دل کانپ جاتا ہے کہ اس بندے نے کیا کیا الفاظ بولے۔ اور یہاں پر آج جو مغرب کے نماز کے بعد مجھے واٹس ایپ پہ ایک دوست نے چیٹ میسج کیا کہ میر پور خاص کے ساتھ تعلق رکھنے والے درگاہ ابراہیم خلیل، وہاں پہ جو گدی نشین ہیں اولاد پاک ہیں، وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نسل میں سے ایک بڑے خوبصورت اور ولی کامل بندہ ناچیز نے متعدد بار ان کی زیارت کی، اور ان کی زیر صدارت سندھ حیدرآباد میں تقاریر کا سلسلہ پچھلے 2 سالوں سے ہو رہا ہے۔ تو انتہائی بزرگ شخصیت ہیں، اور پیر طریقت رہبر شریعت پیر جان آغا جان سرہندی زید شرفہ، ان کے چھوٹے بھائی ہیں پیر طریقت رہبر شریعت پیر جان عمر جان سرہندی، انہوں نے آج 50 لاکھ روپے بطور انعام مقرر کیے ہیں کہ جو بندہ گستاخ تقدیس الوہیت امر ذلیل کا اس ملعون کا جو سر اتارے گا، اس کو بطور تحفہ اور بطور انعام 50 لاکھ روپے جو ہیں وہ دیے جائیں گے۔ میں قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت جان عمر جان سرہندی، ان کے جذبہ دین، یقیناً کہ یہ ان کا غیرت کا اور دین کے حوالے سے جذبہ ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا اعلان فرمایا۔ میں ان کو بھی سیلیوٹ پیش کرتا ہوں، ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال قبلہ پیر صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال مزید ان کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں اور اسلامی بہنوں، آپ سے التماس ہے کہ دین متین کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے ان فتنوں کا مقابلہ کرنا یہ ہماری اول ذمہ داری ہے، اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی زبان کھولیں، اپنا کردار ادا کریں۔ ہم اس موڑ پہ حکومت وقت سے بھی جو ہے وہ مطالبہ کرتے ہیں، اور بڑا بھرپور اور پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ بالآخر اتنے دن ہو گئے، یہ حکومت کیوں سوئی ہوئی ہے، اور ایجنسیاں اور ادارے کہاں ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات کا جو کتنے پردوں کے درمیان کوئی کام ہوتا ہے تو ایجنسیاں اس سے باخبر ہو جاتی ہیں، لیکن ایک وہ بندہ جو چینل پہ آ کر اور اس کے سامنے کثیر تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، ان لوگوں سے بھی یہ ایک عجیب صورتحال ہے کہ انہوں نے بھی اس کو روکا نہیں، ٹوکا نہیں، یا کسی نے کھڑے ہو کر اس کی بکواس کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ تو پرائم منسٹر عمران خان، ویسے تو اس بندے سے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن پھر بھی وہ وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، ہم ان سے ڈائریکٹ یہ مطالبہ کرتے ہیں
کہ فوری قانون کو حرکت میں لایا جائے۔ جب اسلام کے نام پر بننے والی ریاست پاکستان، جس کو تم ریاست مدینہ بنانے کا نعرہ لگاتے ہو، لیکن کام تمہارے اس قدر جو ہیں وہ ذلیل ہیں اور تمہاری حرکتیں اتنی گندی ہیں کہ ریاست مدینہ کا جو نعرہ ہے اس کو بھی آئے روز تم اپنے قول اور اپنے فعل سے اور اپنے اعمال سے پامال کرتے ہو، اس کے تقدس کو پامال کرتے ہو۔ خدا را کتنے موڑ ہم نے دیکھ لیے 3 سالہ آپ کا دور حکومت، اور اس میں کیا کیا کچھ نہیں ہوا۔ وہ آسیہ ملعونہ کتیا ہو، وہ اقوام متحدہ کے اندر آپ کا تقریر کرنا اور لوگوں کو جھانسا دینا وہ معاملہ ہو، کشمیر کا معاملہ ہو، کشمیر کی بیٹیوں کی عزت کا معاملہ ہو، سینکڑوں سال جو کشمیری پاکستان کے پرچم میں لپٹ کر سپرد خاک ہوتے رہے، ان کے ساتھ دھوکہ جو ہے وہ آپ نے کیا۔ اور پھر اس کے بعد فرانس کے معاملے میں کس قدر آپ نے جو ہے وہ گندی حرکتیں کی، اور پہلا جو امت کی طرف سے فریضہ تھا جس کا امت نے اظہار کیا، اور قبلہ امام جلالی زیدہ شرف ہو، انہوں نے جہاد کا مطالبہ کیا کہ ایسی کنڈیشن اور ایسی صورتحال میں جہاد جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بعد میں جب سفیر نکالنے کی باری آئی تو پھر بھی کئی مہینے انتظار کروانے کے بعد وہ سفیر نکالنے کا معاملہ بھی تم نے قومی اسمبلی اور پھر اس کو مزید آگے جو ہے وہ لے کر گئے، اور آپ سے کسی قسم کی خیر کی توقع تو نہیں ہے، لیکن کم از کم یاد رکھیں قبر کے اندر تم نے بھی جانا ہے، اور قبر کے اندر پھر پتہ چلے گا کہ یہ بادشاہیاں اور یہ وزارتیں اور یہ حکومتیں یہ تمہارے کام آتی ہیں یا نہیں آتی۔ یاد رکھ عمران خان اور اس کے حواری اور یہ گورنمنٹ کے وہ سارے ادارے کہ جن پر جتنی جتنی ذمہ داری آتی ہے، کہ اس بار معاملہ خود رب ذوالجلال کی عزت کا ہے اور خلق کائنات کی جو تقدیس ہے اس کا معاملہ ہے، شان الوہیت کا معاملہ ہے، شان ربوبیت کا معاملہ ہے، اور تم لوگوں کو حیا نہیں اور تم لوگوں کو شرم نہیں کہ اتنے دن گزرنے کے بعد بھی تم لوگوں نے کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ہم عوام اہل سنت اور ساری امت مسلمہ ان کے دل زخمی ہیں کہ اتنے بے غیرت اور اتنے کنجر اور کمینے قسم کے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں کہ جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، توحید و رسالت کا اپنی زبان سے اقرار، اور پھر اس کے بعد وہ رب ذوالجلال کے بارے میں اس طرح کے نازیبا کلمات کہ جن کو زبان پر لانے سے بھی کلیجہ کانپ جاتا ہے اور پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور تم لوگ ابھی تک کس خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہو۔ اپنا کردار ادا کرو، اور باغیرت اگر کوئی تھوڑی سی بھی غیرت موجود ہے تو اپنے باغیرت ہونے کا ثبوت دو۔ فوری طور پہ اس امر ذلیل کو فتویٰ آ گیا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے محقق العصر، استاذ العلماء، قائد اہل سنت، سیف الاسلام والمسلمین، پروفیسر مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زیدہ شرف ہو، انہوں نے شرعی فتویٰ صادر فرما دیا ہے، اور قبلہ پیر طریقت عمر جان سرہندی زیدہ شرف ہو، انہوں نے جو 50 لاکھ کا انعام رکھا ہے وہ اسی لیے رکھا ہے کہ آپ جو حکومتیں ہیں، جو آپ لوگ ہیں، جو ادارے ہیں، ان سے کسی قسم کی امید تو ہے نہیں اور کسی قسم کی توقع تو ہے نہیں۔ پھر تمہارا بہانہ ہوتا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ جب قانون خود ہی اتنا لولا لنگڑا ہو جائے اور اتنا اپاہج ہو جائے تو پھر ممتاز قادری پیدا ہوتا ہے، تو پھر غازی علم الدین جیسے شیر دل نوجوان پیدا ہوتے ہیں، تو پھر غازی تنویر جیسے بہادر، ان کی غیرت جوش مارتی ہے، اور ماؤں کی گودیں ابھی تک اجڑی نہیں، بالخصوص بر صغیر کی مٹی سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ پھر عوام خود فیصلہ کرتی ہے،
پھر عاشقان مصطفیٰ خود فیصلہ کرتے ہیں، پھر اہل سنت اور نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانوں کو لٹانے والے اور کسی بھی قسم کی طاقت کو اپنے مقابلے میں کچھ نہ سمجھنے والے، پھر ان کی غیرت جوش مارتی ہے۔ لہٰذا ابھی بھی وقت ہے، اس کی سزا قتل کے علاوہ کوئی دوسری ہے ہی نہیں، نہ عمر قید ہے، نہ کوئی اور معاملہ ہے، نہ جرمانہ ہے، نہ کوئی اور نرمی کا رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ فقط سر چاہیے امر ذلیل کا، جتنا جلدی ہو سکتا ہے حکومتی ادارے جو ہیں وہ اس بات کو نوٹ کریں، اور عوام اہل سنت سے گزارش ہے اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش ہے کہ قبلہ قائد محترم ایک عظیم تحفہ ہیں، ایک بہت بڑا انعام ہے رب ذوالجلال کی طرف سے۔ نہ ان کی تحقیق میں کوئی شک ہے، نہ ان کے خلوص میں کوئی شک ہے، نہ ان کے تقوی میں کوئی شک ہے۔ قبلہ قائد محترم امام جلالی زیدہ شرفہ ہر محاذ پہ ہمیں پہلی صف میں چھاتی تان کر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا ایسے قیمتی علماء کا دست و بازو بنے اور دین متین کی خدمت کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔